تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم خضر راہ کے پہلے بند پر بات کی تھی، آج ہم اسی نظم کے دوسرے بند پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے صحرا نوردی۔ پہلا بند جو تھا جس کا عنوان تھا شاعر، اس میں شاعر نے کچھ راز جاننے کی کوشش کی تھی اور خضر علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا کہ چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب، اور جو کچھ سوالات کیے تھے صحرا نوردی کے بارے میں جو پوچھا تھا، جیسا کہ پچھلے بند میں پوچھا تھا کہ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب فردا و دوش۔ تو اس چیز کا جو ہے جواب خضر علیہ السلام دوسرے بند میں دے رہے ہیں جس کا عنوان ہے صحرا نوردی۔ تو صحرا نوردی کا جو بند ہے اس کی میں ریڈنگ کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ ہزر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، وہ نمود اختر سیماب با ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بینی خلیل، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں اہل ایما جس طرح جنت میں گرد سلسبیل، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش اور آبادی میں تو زنجیر یہ کشت و نخیل، پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظر میں، ڈاکٹر علامہ اقبال کے جو ان کا جو فلسفہ ہے وہ انسان کی زندگی کو کس طرح کا بتاتا ہے۔ دراصل اقبال جو زندگی کا تصور کرتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان کی زندگی مسلسل حرکت و عمل اور مسلسل جد و جہد کا دوسرا نام جو ہے زندگی ہے۔ جیسا کہ انسان اور دوسری مخلوقات جو دنیا میں موجود ہیں، جیسے کہ کیچوا ہوتا ہے، کیچوے کی زندگی میں کوئی خاص اسٹرگل نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ ملائم مٹی جہاں پر ہوتی ہے، نم مٹی، اس میں منہ کی طرف سے زمین میں اندر گھستا ہے اور وہ مٹی کھاتا رہتا ہے اور مٹی کو ہگتا رہتا ہے، بیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اس کی زندگی میں کوئی خاص اسٹرگل نہیں، کوئی اسٹرگل نہیں۔ لیکن انسان کی زندگی ویسی نہیں ہے، اور اسی کے بارے میں جو ہے اقبال اس نظم میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے ملت اسلامیہ کے جو نوجوان ہیں ان کو باخبر کرنا چاہتے ہیں، اور اس صحرا نوردی کی جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، جیسا کہ پہلے بند میں شاعر والا جو پہلا بند تھا اس میں شاعر نے صحرا نوردی کے بارے میں پوچھا تھا، تو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، گویا خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یعنی خضر علیہ السلام جو صحراؤں میں رہتے ہیں تو شاعر سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے حیرت کیوں ہے، میں اگر صحرا نوردی کر رہا ہوں تو تجھے حیرت کیوں ہے؟ ارے یہ تو صحرا میں رہنا اور مسلسل جد و جہد کرنا یہ تو زندگی کی حقیقت ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی زندگی جو آج کل ہم زندگی دیکھ رہے ہیں کہ انسان کس طریقے سے جی رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی کاروبار ہے چھوٹا موٹا، کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ بس گھر سے جاب، گھر سے جاب، گھر یا گھر سے جو کاروبار ہو رہا ہے وہاں تک وہ محدود ہے۔ رات میں کیا ہے، رات میں 1 2 3 4 بجے تک جو ہے موبائل جو آج سوشل میڈیا کا اتنا زور ہے اس پر گزر رہا ہے، صبح جو ہے وہ نہیں اٹھتے، دوپہر میں جا کر اٹھتے ہیں، اور اسی طرح پوری زندگی جو ہے وہ بسر کیے دے رہے ہیں۔ غفلت میں انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، انہیں بس زندگی میں بس زندہ رہنے کو وہ زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسا اقبال کے یہاں نہیں ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل، یعنی یہ مسلسل جو جد و جہد کرنا ہی تو زندگی کی حقیقت ہے، زندگی کی دلیل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، سما یعنی منظر، اے رہین خانہ یعنی گھر میں رہنے والا، گھر تک محدود رہنے والا انسان، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے گھر میں رہنے والے انسان تو نے وہ منظر، وہ سما نہیں دیکھا۔ کون سا سما؟ کہ گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔
فضائے دشت یعنی صحراؤں کا ماحول، صحراؤں کا ماحول. جیسے کہ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں جب کسی کہیں کا سفر کرتے تھے تو گاڑی گھوڑا گاڑی اس وقت ہوتی نہیں تھی. آج تو یہ ہے کہ کسی بھی دیش میں آپ جانا چاہیں تو ہوائی جہاز کا سفر کریں، بہت ساری سواریاں موجود ہیں. کہیں اپنے ہی دیش میں کہیں جانا چاہیں تو ٹرین، کار، بس کا کسی طرح کسی جو ہے گاڑی کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں یہ نہیں تھا. اس زمانے میں کیا تھے، گھوڑا گاڑی ہوا کرتی تھی، گھوڑا ہی گاڑی ہوا کرتی تھی، اینٹ، اونٹ وغیرہ جو بھی جانور تھے اس کا استعمال کرتے تھے. تب جو کہیں جانا ہوتا تھا تو اس جگہ پر یا اس مقام پر جانے کے لیے، اس راستے سے گزرنے کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر گزرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ رہزنی سے بھی محفوظ رہتے تھے، لوٹ مار سے جو راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے اس سے بھی محفوظ رہتے تھے. اینڈ جب راستے میں وہ جب جاتے تھے تب کہیں جا کر اگر وہ تھک گئے تو صحرا میں جو ہے انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا اور آرام فرمانے لگے سب لوگ. لیکن جب ایک مخصوص ٹائم پر ان کو اکٹھا کیا آگے جانے کے لیے، تو ایک آواز جو ہے، ایک بانگ جو ہے دی جاتی تھی، ایک آواز لگائی جاتی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور جو ہے آگے کا سفر طے کریں، اس لیے ایک آواز لگائی جاتی تھی. تو خضر کہہ رہے ہیں کہ اے گھر میں رہنے والے انسان، تو نے وہ زندگی کہاں دیکھی ہے؟ اس زندگی کا لطف تجھے کیا معلوم، تو کیا جانے اس زندگی کے بارے میں؟ کہہ رہے ہیں کہ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، آہو یعنی ہرن. کہہ رہے ہیں کہ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ ہجر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل. یعنی جس طریقے سے صحراؤں میں، جنگلوں میں ہرن چوکڑیاں بھرتا ہے، اسے کوئی کسی کا خوف ڈر نہیں ہوتا اور اپنی زندگی پوری لطف اندوزی کے ساتھ بسر کرتی ہے. اور وہ سفر جو کرتے ہیں بنا دنیاوی سر و سامانی کا کوئی انہیں لالچ، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو ہے بنا سنگ میل کو دیکھے اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر میں رہنے والا انسان جو گھروں تک محدود ہے، گھر میں قید ہے انسان، اس کو اس زندگی کا نہ تو لطف معلوم ہے اور نہ ہی وہ اس کا خواہش مند ہے. اور خواہش مند اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے ایک آرام دہ زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا ہے، اسے ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ نمود اختر سیما پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل. وہ نمود اختر سیما پا ہنگام صبح یعنی صبح کو دکھنے والے جو ستارے ہوتے ہیں وہ سیماب یعنی پارے کے پاؤں کی مانند دکھتے ہیں. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ گردوں یعنی آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو چہرہ وہ نمودار ہو رہا ہے. یعنی یہ منظر کب دیکھنے کو ملتا ہے؟ صحراؤں میں رہ کر. گھروں میں رہنے والے یہ چیز نہیں دیکھ پاتے، وہ اس سے محروم رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، وہ سکوت شام کی خاموشی، شام کا سناٹا، اس سناٹے میں، اس خاموشی میں کیا ہے؟ صحرا میں غروب، جب آفتاب غروب ہو رہا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، جس کو دیکھ کر اگلا مصرع کہتے ہیں کہ جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بین خلیل، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بین خلیل. یعنی جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب سورج کو ڈوبتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے دیکھا، تبھی تو انہیں یہ علم ہوا کہ ارے یہ جو سورج ہے یہ تو صبح نکل رہا ہے اور شام میں غروب ہو جاتا ہے، تو یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ چیز گھر میں رہنے والے کو کیا خبر اس چیز کی؟ یہ چیزیں وہی دیکھ سکتا ہے جو گھروں سے باہر کی زندگی گزارے. اس پر کسی شاعر نے ایک نظم اور کہی تھی، بہت پہلے ہم نے پڑھی تھی. وہ کہا گیا تھا کہ سورج ڈوبا تب گھبرائے، ظاہر ہو کر جو چھپ جائے اس کو دل سے کون لگائے، یہ کیا آقا، یہ کیا رب ہے، سجدہ اس کو جائز کب ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. ایکچولی میں تھا یہ کہ اس وقت جو ہے کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، یہی کفر کا عالم تھا. تو یہ مسئلہ ہوا تھا وہاں پر، اور اسی چیز کو جو ہے علامہ اقبال یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ
اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں۔ اب جیسے صحراؤں میں اپنی منزل کی جانب کوئی سفر، کوئی کارواں جو ہے رواں دواں ہو رہا ہے، راستے میں وہ پیاسے ہو گئے، تھک گئے، تو مقام کس پر، پانی کے چشمے پر جس طرح وہ بھیڑ لگا کر اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے جس کو دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل، سلسبیل یعنی سبیل ایک جنت کی نہر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب صحراؤں میں کارواں کے لوگ جب پانی کے چشمے پر جب چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر وہاں پر ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کی نہر پہ جو ہے موجود ہے، یہ لطف، یہ مزہ آتا ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تازہ ویرانے کو سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیرے کشت و نخیل، یعنی جو محبت کے دیوانے ہیں، جو اپنی منزل کے چاہنے والے ہیں، جو منزل کے دیوانے ہیں، جو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تازہ ویرانے کی تلاش کر رہے ہیں، یعنی نئے نئے صحراؤں کی تلاش کر رہے ہیں گھومنے کے لیے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اور دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں اور آبادی میں تو زنجیرے کشت و نخیل، اور اگر تو آبادیوں میں قید ہو کر رہ رہا ہے تو تیری زندگی وہیں تک محدود ہے، کھیتی کسانی تک، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور آخری شعر جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ پختہ تر ہے گردش پیہم سے جامع زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ پختہ تر ہے گردش پیہم سے جامع زندگی، یعنی مسلسل گردش میں رہنے سے، گردش پیہم یعنی مسلسل گردش میں رہنے سے زندگی کا جام جو ہے وہ پختہ ہے، پختہ یعنی مضبوط ہے۔ زندگی کا جام کب مضبوط ہے، کب پختہ ہے؟ جب زندگی کو مسلسل گردشوں میں رکھا جائے، ہلچل، عمل و حرکت میں رکھا جائے، تب زندگی کا جام جو ہے پختہ ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی، اے بے خبر انسان، یہی زندگی کا راز ہے۔ تو یہ دوسرا بند ہوا ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم خضر راہ کا دوسرا بند جو ہے یہاں پر مکمل ہوا، جس پر ہم نے بات کی، اور آگے ہم تیسرا بند جو زندگی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اینڈ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی بھی لگتی ہوگی، اینڈ پسند بھی آتی ہوگی، اینڈ سمجھ میں بھی آتی ہوگی۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر آتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دا F9 اردو کو سبسکرائب بھی کریں اینڈ لائک بھی کریں، اینڈ ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ دوستو۔